بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعزہ و احباب، آج تجوید کا سبق نمبر 17 آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے آپ 16 اسباق پڑھ چکے ہیں، اور جو ہمارا کل کا سبق تھا اس میں آپ نے پڑھا تھا نون ساکن، نون مشدد اور تنوین کے قواعد کے بارے میں، اور آپ جان چکے ہیں کہ یہ صفات عارضہ کے اسباق چل رہے ہیں۔ تو یہ حروف ایک ہی ہیں، میم اور نون، پھر میم مشدد، میم ساکن، نون مشدد، نون ساکن، اور نون ساکن کے ساتھ مطابعت میں تنوین بھی آتا ہے۔ تو یہ صفات جو 4 صفات ہیں، ادغام، اخفاء، اقلاب اور غنہ زمانی، یہ انہی 2 حروف میں پائے جاتے ہیں مختلف حالات میں۔ تو باقی ساری تفصیلات آپ نے پڑھ لی ہیں۔ آج کے سبق میں آپ نے وہ باقی کے 2 صفات پڑھنے ہیں جو نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے صفات میں سے رہ گئے تھے۔ آپ نے اس سے قبل آپ نے پڑھا کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، اور ادغام 4 حروف میں غنے کے ساتھ ہے، اور 2 حروف یعنی لام اور را میں بغیر غنے کے ہیں۔ تو تیسرا حکم، اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات آپ یاد رکھ لیجئے، فائدے کے طور پہ حضرات مجودین یہاں ایک چھوٹا سا فائدہ بیان کرتے ہیں، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون اسی کلمے میں آ جائیں، اگر 2 کلموں میں ہوں، یعنی ایک کلمے کے آخر میں نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اور دوسرے کلمے کے شروع میں حروف یرملون میں سے حرف آ جائے، پھر تو وہی ادغام ہوگا۔ لیکن اگر یہ دونوں ایک کلمے میں آ جائیں، نون ساکن یا تنوین، اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف، تو وہاں ادغام نہیں ہوگا۔ اور یہ فائدہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے میرے بھائیوں کہ قرآن کریم میں 4 الفاظ ایسے پائے جاتے ہیں جو کہ وہاں پہ نون ساکن آیا ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے حرف آیا ہے لیکن ادغام نہیں ہوا۔ وہ 4 حروف ہے قنوان، صنوان، دنیا، بنیان۔ قنوان کا جو لفظ ہے یہ سورۃ الانعام میں ہے، آیت نمبر 99۔ آپ دیکھ لیجئے پھر، وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّةٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ۔ اور جو صنوان کا لفظ ہے یہ سورۃ الرعد ہے، پارہ نمبر 13، اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر 9 ہے۔ صنوان وغیر الصنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل۔ بہرحال بنیان کا لفظ آیا ہے سورۃ الصف میں، پارہ نمبر 28، ان اللہ يحب الذین يقاتلون في سبیلہ صفا كأنهم بنیان مرصوص۔ اور حال ہی میں جو ایک آپریشن کیا تھا پاکستان نے ہمارے پڑوسی ملک کے خلاف، اس کا نام بھی بنیان مرصوص رکھا گیا تھا۔ تو یہ وہی بنیان لفظ ہے۔ اور دنیا کا لفظ تو قرآن مجید میں بکثرت آیا ہے، جگہ جگہ آتا رہتا ہے۔ تو ان 4 الفاظ میں آپ غور کریں، قنوان میں نون ساکن ہے، اس کے بعد واو آ رہا ہے، بنیان میں نون ساکن ہے، اس کے بعد یا آ رہا ہے، صنوان میں نون ساکن ہے، اس کے بعد واو آ رہا ہے، اور دنیا میں نون ساکن ہے، اس کے بعد یا آ رہا ہے۔ تو حروف قاعدہ وہی متوجہ ہو رہے ہیں، نون ساکن ہو اس کے بعد حروف یرملون میں سے حرف آ جائے تو ادغام ہونا چاہیے، لیکن یہاں ادغام نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ادغام ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ 2 نون ساکن یا تنوین اور اس کے بعد حروف یرملون 2 الگ الگ کلموں میں ہو، نون ساکن یا تنوین کسی کلمے کے آخر میں ہو، اور اگلے کلمے کے شروع میں جو ہے نا حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے۔ تو بہرحال یہ تو کل کے سبق کے ساتھ ایک فائدہ تھا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج کے سبق میں آپ بقایا کے 2 احکام پڑھیں گے، اقلاب اور اخفاء۔
اقلاب کا معنی ہوتا ہے، یہ قلب سے ہے، یہ لفظ قلب کا معنی ہوتا ہے بدل جانا۔ تو اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے، با، تو وہاں پہ اقلاب ہوگا۔ پیچھے میم ساکن میں آپ نے پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوتا ہے، اقلاب نہیں ہوتا۔ لیکن نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پہ اخفا نہیں ہوگا بلکہ اقلاب ہوگا، یعنی یہ نون ساکن یا تنوین جو ہے یہ میم سے بدل جائیں گے۔ اور آپ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ کسی لفظ کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہوگا، یہ جو میم ہے یہ نشانی ہے، علامت ہے اقلاب کی۔ اس سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں اقلاب ہوا ہے۔ یہ جو میم آپ پڑھتے ہیں یہ اصل میم نہیں ہے، بلکہ یہاں تنوین تھا یا یہاں نون ساکن تھا، اور اس کے بعد با آیا تو وہ نون ساکن یا تنوین بدل گئی میم سے۔ تو یہ جو میم ہے یہ منقلب عن النون الساکنۃ او عن التنوین ہے۔ اس کی چند مثالیں آپ جاننے کی کوشش کریں، جیسے قرآن مجید میں پڑھتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ سورۃ البقرہ قرآن مجید کا دوسرا صفحہ ہے، شروع میں بالکل، عذاب علیم بما كانوا يكذبون۔ تو من اصل میں تھا عذاب علیم، من میم دو پیش من، بما كانوا يكذبون، تو یہاں پہ تنوین کے بعد آگے با، یا آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں میم بعد، یہ بہت آتا ہے قرآن مجید میں یہ لفظ میم بعد من بعثنا، سورہ یاسین میں من بعثنا، تو یہ ہے من بعثنا، نون ساکن کے بعد با آ گیا تو اس نون کو ہم نے میم سے بدل دیا، من بعثنا من مرقدنا انہ بعبادہ لخبیر بصیر، را پہ دو پیش ہے، لخبیرن، را دو پیش رن، اور اس کے بعد با آ رہا ہے تو ہم نے اس تنوین کو، اس دو پیش کو بدل دیا میم سے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 میں، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، تو اصل میں تھا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ تو بہرحال ان تمام مثالوں میں نون ساکن یا تنوین کے بعد با آیا ہے، اس با کے آنے کی وجہ سے نون ساکن یا تنوین کو تبدیل کیا گیا ہے میم کے ساتھ، جس کو کہا جاتا ہے اقلاب۔ یہاں بھی ایک چھوٹا سا فائدہ بیان کیا جاتا ہے میرے بھائی، اور فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ تنوین جو ہے نا اس کے بعد حرف ساکن آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس تنوین کو نون سے بدلنا ہے اور اس نون کو کسرہ دینا ہے، زیر دینا ہے، کیونکہ پھر التقاء ساکنین ہو جاتا ہے نون ساکن اور بعد میں والے ساکن حرف کے درمیان۔ تو اس التقاء ساکنین کا آپ یاد رکھیں، التقاء ساکنین کا آگے ایک مستقل سبق آ رہا ہے، آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ دو ساکن ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، عربی زبان میں دو ساکن ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، اس التقاء ساکنین کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ نون ساکن سے بدل دیا ہم نے تنوین کو، اور اس کے بعد آگیا جناب ساکن حرف، تو یہ التقاء ساکنین آتا ہے، اس التقاء ساکنین کو ختم کرنے کے لیے ہم نے نون ساکن کو زیر دینا ہے، کسرہ دینا ہے۔ یہ ایک فائدہ بیان کیا جاتا ہے، اور میرے بھائیو یہ کام جہاں ہو جاتا ہے نا تو وہاں علامت کے طور پہ چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، پارہ نمبر 12، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا۔ تو دیکھیں نوحن تھا اصل میں، نوحن ابنہ، تو تنوین ہے، اس کے بعد الف اور اس کے بعد با ساکن۔ اب جب یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ آ گئے تو یہ جو حمزہ ہے بیچ میں سے، یہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے، یہ تو گر گیا۔ اب آپ سوچیں گے حمزہ وصلی کیا ہے، تو کل کے سبق میں ہی حمزہ کے بارے میں آ رہا ہے، انشاءاللہ آپ وہاں پہ سمجھ جائیں گے کہ حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے اور حمزہ قطعی کیا ہوتا ہے۔ تو یہ حمزہ وصلی بہرحال یہ گر گیا، نون آگے ہے تنوین
اور اس کے بعد آگے با ساکن، تو التقاء ساکنین ہو گیا تنوین میں اور اس با ساکن میں، یہ دو ساکن ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اس التقاء ساکنین کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ اس حا والی تنوین کو پہلے نون ساکن سے بدل دیا اور پھر نون ساکن کو زیر دے دیا، تو کیا بن گیا؟ نوح نبنہ۔ یہ کام جہاں پہ ہو جاتا ہے نا میرے بھائیوں کہ تنوین کے بعد ساکن حرف آ جائے اور اس تنوین کو نون سے بدل دیا جائے اور نون کو زیر دیا جائے، یہ کام جہاں ہو جائے تو وہاں علامت کے طور پہ چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے۔ یہ جو نون ہے یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ اصل نون نہیں ہے، بلکہ تنوین کے بعد ساکن حرف آیا تھا تو التقاء ساکنین تھا، اس التقاء ساکنین کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ تنوین کو نون سے بدلا گیا ہے اور نون کو پھر زیر دیا گیا ہے۔ ان ترک خیرا الوصیۃ، سورۃ البقرہ ہے، پارہ نمبر 2، ربع سے اگلا والا صفحہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان ترک خیرا الوصیۃ، یہاں بھی یہی ہوا ہے، یہ چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے، یہ وہی نون ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اس نون کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ امام ابو الحسن دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں تاریخ اسلام کے، انہوں نے سب سے پہلے اس نون کا قاعدہ بنایا تھا، تو اس کے نام کی وجہ سے اس کو منسوب کیا گیا ہے اس حضرت کی طرف، اس وجہ سے یہ نام اس کا پڑ گیا نون قطنی، تو اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ بہرحال امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، با اور حروف یرملون، ان تینوں حروف کے علاوہ، تینوں چیزوں کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے، آگے اس کے علاوہ 16 حروف رہ جاتے ہیں، پھر آپ گن لیجئے گا، تو ان 16 حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوگا۔ اخفا، خا کے ساتھ لفظ ہے اخفا۔ اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اور اگر آپ اس کے بارے میں مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، پھر غنّے اور اخفا میں فرق کیا ہے، تو آپ سبق نمبر 15 دیکھ لیجئے، وہاں پہ میں نے اس پہ تفصیلی بات کی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس کی کئی ساری مثالیں جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو جگہ جگہ آپ کے سامنے آتی ہیں، اور ان میں سے کچھ جو مثالیں ہیں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو یہاں پہ جو نون آیا ہوا اندادن میں، یہ جو نون ہے اس کے بعد آپ دیکھیں دال ہے، دال نہ حرف حلقی ہے، نہ حروف یرملون میں سے ہے، نہ با ہے، اس کے علاوہ حرف ہے، تینوں کے علاوہ حرف ہے، تو یہاں پہ غنہ ہوگا۔ یا اسی طرح آپ کہہ دیں کہ لفی خلق جدید افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، یہ سورۃ السبا ہے، پارہ نمبر 22، خلق انکم لفی خلق جدید۔ بہرحال اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، لا تعداد مثالیں، جگہ جگہ قرآن مجید میں آپ کو جہاں بھی نون ساکن آ جائے نظر، یا تنوین نظر آ جائے، اس کے بعد حروف حلقی یا با یا حروف یرملون کے علاوہ کوئی حرف ہو، تو وہ اس کی مثال ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھیں کہ یہ جو اخفا ہے نا، اس میں زبان کا سرا نون کی ادائیگی کے وقت اوپر تالو سے نہیں لگتا، یہ تالو سے نہیں لگتا۔ اندادن اگرچہ اس کے بہت قریب چلا جاتا ہے لیکن تالو سے لگتا نہیں ہے۔ بعض لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ زبان کے اوپر لگا لیتے ہیں اندادن، اندادن، یہ غلط ہے، زبان اوپر نہیں لگتی۔ مجھے امید ہے یقیناً آپ کو آج کا سبق دلچسپ لگا ہوا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ سبق پسند آتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم اس میں مزید بھی کام کریں گے، آپ کو قرآن مجید کی پڑھنے کی اچھی طرح سمجھ آئی۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سبق میں آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اپنے احباب سے بھی شیئر کر لیجئے، ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے احباب سے، اور اس ایک کار خیر کا حصہ بنیے۔ جزاکم اللہ۔